بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سیاسی پارا عروج پر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گہما گہمی اور رسا کشی، اقتدار کی رسا کشی عروج پر ہے، اور اس دوران اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر اور حکومت کی طرف سے اپوزیشن پر الزامات اور سیاسی وار اور الفاظ کے نشتر بھرپور طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اپوزیشن حکومت کو کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، اور کبھی حکومت اپوزیشن کی جماعتوں اور ان کے لیڈران کے اوپر طعن و تشنیع کے نشتر برسا رہی ہے۔ یہاں بڑی عجیب صورتحال یہ ہے، ایک طرف تو المناک صورتحال بھی ہے اور ایک طرف سوچنے کی بات ہے۔ المناک صورتحال یہ ہے کہ عوامی لیڈر ہیں، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگ، بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کو سنا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اخلاقیات اور اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے، اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ ایسی زبان اور ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسے الفاظ کے نشتر برسائے جا رہے ہیں کہ جن کو سن کر ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ سیاسی ماحول نہیں ہے، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بے حیا ریوڑ کی فضا ہے۔ یہاں پر جو اہم بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اصطلاح آئی تھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی، کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، اور آج ان حالات نے قوم کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ اصطلاح بھی منظر عام پہ آنی چاہیے، اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جانا چاہیے کہ گڈ فرقہ واریت اور بیڈ فرقہ واریت، کہ اگر اسلام کے خلاف، اسلام کی اجماعی فکر کے خلاف کوئی فرد واحد یا کوئی گروہ ایک اپنی من پسند گمراہ کن تشریحات لے کے آئے اور اس کے خلاف اگر اسلام پسند آواز اٹھائیں، ان گمراہ کن نظریات کے خلاف آواز اٹھائیں، ان گمراہ فکر کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں، تو پورا ملک اور یہی سیاسی لوگ اس کے خلاف اس میدان عمل میں آ جاتے ہیں، بیانات داغے جانا شروع کر دیتے ہیں، گورنمنٹ ایکشن میں آتی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، جی اس سے فرقہ واریت پھیلے گی، جناب آپ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، آپ جناب ٹھنڈے دل کا مظاہرہ کریں، آپ مکالمے کی فضا بنائیں، آپ جناب جو ہے وہ ڈائلاگ کا ماحول بنائیں۔ لیکن جبکہ دوسری طرف جو اب ایک دوسرے کو چور بھی کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر زانی ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکو کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس سے پچھلے ادوار میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو رانا ثناء اللہ وزیر قانون پنجاب کی طرف سے یہ راجہ ریاض کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ راجہ ریاض واجب القتل ہے، اور آج اس ماحول میں گورنمنٹ کا ایک وزیر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ خود کچھ بمبار بننے کو جی چاہ رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات ہیں کہ جب سیاسی مفادات آتے ہیں تو پھر نہ اخلاقیات یاد رہتی ہیں، نہ ایک دوسرے کے خلاف وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے، نہ مکالمے کا ماحول یاد رہتا ہے، نہ ڈائلاگ کی پوزیشن آتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خواتین کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، گھروں کے اندر تک گھسا جاتا ہے، گھروں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر فرقہ واریت کا کوئی بھی اطلاق کسی طرف سے سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ بھی یوں غائب ہیں منظر عام سے جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہیں، کہ جن کی ساری روٹیاں وحدت 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 کی رٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ یہاں پر وحدت جو ہے وہ سیاست دان بات نہیں کرتے، وہ سیاسی جو ہے وہ بین السیاست ہم آہنگی کی بات نہیں کرتے، کوئی کانفرنس کوئی سیمینار نہیں کراتے، اس لیے
کہ اسلام کے خلاف فرقہ واریت کے ان تشریحات کو معمولی ایشوز کو بڑا ایشو بنا کر اچھال کر اور انٹرنیشنل جو ہے وہ سطح پر اپنی خود نمائی، اپنی جو ہے وہ پاپولیرٹی چاہتے ہیں، اپنے ہمدردیاں اور اپنی وفائیں وہاں جتاتے ہیں، وہاں سے تو ڈالر آتے ہیں۔ اسلام کے خلاف فرقہ وارانہ، اسلام کو فرقہ وارانہ مذہب بنا کر وہاں سے ڈالر آتے ہیں۔ سیاست کے کو فرقہ وارانہ کیوں؟ یہ بڑی دیر کی بات ہے کہ پاکستان کبھی بھی جتنے بھی مذہبی عنوان پہ، مسل کی عنوان پر اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان مذہبی یا مسل کی اختلافات کی بنیاد پر اس کی تقسیم کے خطرات لاحق ہو گئے ہوں۔ پاکستان سیاسی فرقہ واریت کی وجہ سے پہلے دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور آج سیاسی فرقہ واریت کی بنیاد پر اتنی نفرتیں گلی کوچوں تک پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک دوسرے کے الیکشن ہوتا ہے تو گولیاں چل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر منشیات کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، سیاسی مخالفین کے اوپر طرح طرح کے تشدد اور ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کی تعریف سے پاک ہے؟ سوچنا چاہیے قوم کو کہ یہ سب سے بڑے فرقہ پرور ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کو صوبائیت، لسانیت اور سیاست کی بنیاد پہ نہ صرف تقسیم کر دیا، بلکہ اس حد تک بد ذہنیت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی عزتیں اس کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ یہ گڈ فرقہ واریت ہے کہ جس کے اوپر زبانیں گونگ ہیں، اور وہ بیڈ فرقہ واریت ہے کہ جس کے اوپر ان کو ڈالر ملتے ہیں۔